بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 31 مارچ 2023 بمطابق 31 سمان 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 31 مارچ 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، آج کل ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ روزوں کے ساتھ عبادتوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ روزوں کا حقیقی فیض اٹھانا ہے تو قرآن کریم پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ 24 رمضان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہوئی۔ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور مکمل کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ یہ دور مکمل ہوا۔ ہمیں بھی اس مہینے میں خاص طور پر قرآن کریم پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور سننے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ MTA پر بھی قرآن کریم کا درس آتا ہے، اسے بھی سننا چاہیے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو تب ہی ہم ان احکامات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآنی تعلیم کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن سکتے ہیں۔ پس اگر ہم نے رمضان کا حقیقی فیض پانا ہے تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیم کا ادراک حاصل کر سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حکمتیں اور احکام 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض مستقل اور دائمی ہوتے ہیں اور بعض آنی یعنی وقتی ضرورت کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں، اگرچہ اپنی جگہ ان میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے۔ مثلاً سفر میں نماز یا روزے کے متعلق اور احکام ہیں اور حالت قیام میں اور احکام ہیں۔ سفر میں نماز جمع کرنے یا قصر کرنے کی اجازت ہے، جبکہ عام حالات میں پوری پڑھنی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توریت اور انجیل کے احکام وقتی ضرورتوں کے موافق تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور کتاب لے کر آئے تھے وہ مستقل اور ابدی شریعت ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ قرآن شریف قانون مستقل ہے، اور توریت انجیل اگر قرآن شریف نہ بھی آتا تب بھی منسوخ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ مستقل اور ابدی قانون نہ تھے، جبکہ قرآن کریم کی تعلیم مکمل اور احکام اور ہدایات ہر زمانے کے لیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آنے کی غرض اور قرآن کریم کی مکمل شریعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی اور میرے آنے کا مقصد صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم خاتم الکتب ہے اور اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض اور برکات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایات کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا، وہ ہر زمانے کے لیے تازہ بتازہ موجود ہے، اور انہیں فیوز اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف 159۔ تو کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف ان تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں،
اور ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف نبیوں کے ذریعے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئی تھیں۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھا، نہ کہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اعلان کہ میں سب دنیا کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن کریم تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف حکمت ہے اور مستقل شریعت ہے اور ساری تعلیموں کا مخزن ہے۔ اس طرح پر قرآن شریف کا پہلا معجزہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، دوسرا معجزہ اس کی عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر 1300 سال بعد قائم ہونے والے سلسلے کی اور اس وقت کے آثار و علامات کی پیش گوئیاں کیسی عظیم الشان اور لا نظیر، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی پیش گوئیاں، اور ابھی تک اس شان سے پوری ہو رہی ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ان پیش گوئیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جا بچا تاکید ہے کہ عقل، فہم، تدبر اور ایمان سے کام لیا جائے۔ قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں یہی مابہل امتیاز ہے، اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبر اور آزاد نکتہ چینی کے آگے ڈالنے کی جرت ہی نہیں کی۔ قرآن شریف ایک محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، اس کا وجود کاغذوں تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جس کو صحیفہ فطرت کہتے ہیں۔ اس کی تعلیم کہانی نہیں جو مٹ جائے، بلکہ جو اسے سمجھے گا اور عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرے گا۔ اس کے اثرات اور اس کی گہرائی پاک لوگوں پر ہی کھلتی ہے، اور اس کے لیے پاک لوگوں کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو بیان فرمایا اس کو ہمیں دیکھنا اور غور کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے: حلم، ایثار، شجاعت، جبر، غضب اور قناعت وغیرہ۔ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پر غور کرو، تدبر کرو، اس پر عمل تمہیں انسانی فطرت کے اعلیٰ معیار دکھائے گا۔ پس اس نظر سے ہمیں قرآن کریم پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ آج کل آزادی کے نام پر بچوں اور بڑوں کے ذہنوں کو جو زہر آلود کیا جا رہا ہے، اس سے بھی ہم بچ سکیں گے اگر ہم جماعتی لٹریچر اور قرآن کریم کی تفاسیر پڑھیں گے تو والدین بچوں کے سوالات کا جواب بھی دے سکیں گے۔ اب زمانہ آ گیا ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہ اترے گا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار قاری ہیں، بے شمار پڑھنے والے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں۔ کاش مسلمان عقل کریں اور اس شخص کی طرف توجہ کریں جسے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کی بات سنیں، اپنے اندرونے دیکھیں، زمانے کی ضرورت دیکھیں، مسلمانوں کے عمومی حالات دیکھیں۔ صرف ظاہری فتووں سے زور دے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھیں۔ بہرحال ہم احمدیوں کو اپنے ہر وقت جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کس حد تک قرآن کریم کی تعلیم کی حقیقت کو سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بعض چھوٹے چھوٹے پروگرام یا کلپ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم اور تاریخ کا ہی نہیں پتہ۔ بس مولوی کے کہنے پر ناموس رسالت یا قرآن یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کے نام پر جماعت احمدیہ کے خلاف نعرے لگانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ بنگلہ دیش سے کسی نے مجھے لکھا کہ جب جلوس آیا اور انہوں نے حملہ کیا تو ایک لڑکا پتھر مار رہا تھا۔ ہمارے ایک احمدی نے کہا کہ کیا یہ قرآن میں لکھا ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس نے فوراً پتھر نیچے پھینک دیا۔ بس ایسے لوگ مولویوں کے جوش دلانے پر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں بھی اور بعد میں بھی قرآن کریم کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے والے ہوں۔ حضور انور نے رمضان میں خاص طور پر افراد جماعت کو دعاؤں کی طرف توجہ دلائی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں صفحہ اول۔ حضور انور نے آخر میں مولانا منور احمد خورشید صاحب مبلغ سلسلہ، اقبال احمد منیر صاحب مربی سلسلہ پاکستان
اور سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ آف قادیان کی وفات پر ان کے ذکر خیر اور ان کی جماعتی خدمات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان کیا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار مورخہ 3 اپریل 2023، صفحہ نمبر 1، بقایا صفحہ نمبر 2، آواز رضوان احمد افضل۔